حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے، اور آقا کریم وہ مال غرباء میں، یتاماء میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔